الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا میرا ہر بھائی اس بات کو بڑا واضح طور پر جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند باتوں پر بہت فوکس کیا ہے. یوں تو سارا ہی قرآن مجید عقیدہ کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، ہدایت کی کتاب ہے، احکام ہیں، مسائل ہیں، عبادات ہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ جو چند باتیں قاری القرآن کو بڑی نمایاں نظر آتی ہیں ان میں تقوی کا اختیار کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر التزام کرنا اور اللہ کے دشمنوں، کافروں اور خاص کر یہودیوں سے دوستی نہ لگانا، اس کا بار بار ذکر ہے. ہر چند آیات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اور اس جیسے کچھ اور اہم نکات کتنی کثرت سے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، متقی بنو، تقوی اختیار کرو، نافرمانیوں سے بچو، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اے ایمان والو یہودیوں سے دوستی نہ لگانا، اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ لگانا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنے آج ہمارے مصائب ہیں، مہالک ہیں، جن چیزوں میں ہم ہلاک ہوئے ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے بڑی بڑی مشکل کا سبب بنی ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ کو ان کے پیچھے یہی 3 باتیں نظر آئیں گی.
کثرت سے، تقوی میں کمزوری جس کا لازمی نتیجہ معصیت، نافرمانی، گناہ میں پوری قوم میں ڈوب گئیں، نتیجتاً اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، لازمی نتیجہ۔ کیونکہ جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر وہ شیطان کے داؤ میں تو پھنسے گا۔ دیکھو نا، شیطان کے داؤ سے، اس کے ورغلانے سے ایک انسان کیسے بچتا ہے؟ اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی پکڑ کے ڈر کے ساتھ۔ یہ پہلو غالب آتا ہے تو وہ پہلو دب جاتا ہے، اور جب مسلسل یہی پہلو غالب رہتا ہے تو وہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ اس کا مزاج، اس کا کنڈکٹ، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کی عادت بن جاتی ہے کہ نہیں، جہاں میرے اللہ کی نافرمانی ہے میں وہ کام نہیں کروں گا۔ تو نتیجتاً وہ اللہ کی پکڑ سے، اس کی سزا سے، اس کے عذاب سے، غلط نتائج سے بچ جاتا ہے۔ وہ ایک انڈیویجول ہو یا ایک قوم، عادات و خصائل تو اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ وہ ایک فرد، انڈیویجول، یا ایک پوری کی پوری قوم، ان کی عادتیں، ان کا کنڈکٹ اس طرح سے مستحکم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب یہ عادت یا پالیسی بنائی جائے کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، احکام میں، پالیسیز میں، ہر ڈیسک پر، ہر محکمے میں، تو پھر الحمدللہ نتائج ماضی بعید میں بڑے بڑے اچھے آئے، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا تصور ہی نہیں، اور نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا، تو پھر جو لازمی نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ ماننی تو کسی کی ہے، یا بندہ اللہ کی مانے گا یا اللہ کے دشمن کی مانے گا۔ بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں۔ آپ دیکھو نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، الحمد، سورت الحمد پڑھتے ہیں، آخر میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھانا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرے انعام، تیرا فضل، تیری مہربانی، رحمت، اور اس کے نتیجے میں وہ تیری ہدایت پر چلے، ان کی راہ۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جن پر تیرا غضب اترا ان کی راہ نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ساری تفسیریں، مفسرین سب کہتے ہیں المغضوب علیہم ہم الیہود، یعنی اس پہلو سے آئیے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں لازمی حصہ جس کی تلاوت لازم ہے وہ الحمد ہے، سورۃ الحمد، الفاتحہ۔ اور فاتحہ میں اللہ تعالی ہم سے یہ کہلواتا ہے غیر المغضوب علیہم، اللہ یہودیوں کی راہ نہیں۔ کبھی غور کیجئے اس پر کہ کتنا ڈینجرس
کتنا خطرناک، کتنا بڑا دشمن ہے یہودی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپس میں کتنے بھی لڑتے ہوں، حنفی سلفی، فاتحہ سب پڑھتے ہیں، اور اس بہانے سے میرا رب ہم سے یہ کہلواتا ہے غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جن پر تیرا غضب اترا وہ نہیں. اللہ اکبر. اور اگلی بات جو میں نے عرض کی کہ دوست، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا اے ایمان والو، کافروں سے، مشرکوں سے، میرے اور اپنے دشمن سے، اور پھر صاف ہی کہہ دیا یہودیوں سے دوستی نہ لگانا. اور آج آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، واللہ اب وہ ایک رجحان چلا ہے نا، اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو کمزور سا ہی صحیح، لیکن ایک رجحان تو آیا ہمارے بھائیوں میں کہ بھائی یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ. گو یہ ایک بہت معمولی سا امپیکٹ ہوگا، لیکن اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیے اس میں ایک اور چیز، بلکہ کئی باتیں نکلیں. پروڈکٹ کی لسٹ، اب اچھے اچھے شاپنگ مال، بڑے بڑے سٹورز، وہ الحمدللہ یہودیوں کی پروڈکٹ کی لسٹ آویزاں کرتے ہیں. بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارے دور دراز کے اسلامی ملکوں میں اتنی بڑی تعداد میں یہودی پروڈکٹ. لاشعوری طور پر، انجانے میں. واللہ میں حیران رہ گیا کہ اچھا یہ فلانی چیز بھی ان کی ہے، وہ فلانی چیز بھی ان کی ہے. کاسمیٹکس میں تو بھرے پڑے ہیں، ہر چیز میں، ہر شعبے میں. تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی پروڈکٹ بکتی ہے، ہم نے اجازت دی ہے، بائی پالیسی ہم نے ان کو اپنی منڈیاں دی ہیں، اپنی جیب کا مال ہم ان کو دیتے ہیں. اس میں ایک بات میں نے بطور خاص محسوس کی. ابھی ہمارے بڑے لوگوں کو تو زیادہ احساس نہیں ہوا، بچے میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. کئی دسترخوان ڈائننگ ٹیبلوں پہ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں نے کھپ ڈال دی کہ یہ پیپسی، یہ کوک، یہ کھانے کی چیزیں، یہ سارا HFC KFC ہم نہیں کھائیں گے. تو واللہ اتنی خوشی ہوئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، چلو ہمارے بڑوں کو سستی تھی، ہمارے بچوں میں ہی موجود غیرت جاگ پڑی. 5-5 7-7 سال کے بچے، واللہ کئی جگہ میں نے دیکھا کہ بچوں نے دسترخوان پہ جب پیپسی کو کوئی چیز دیکھی یا KFC تو انکار کر دیا، اس کو اٹھاؤ، اس کو نہیں کھائیں گے. ابھی ہم نے اس پر کوئی صحیح کام نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ ممی ڈیڈی برگر فیملیز کے بچے اللہ کی قسم اڑ گئے کہ نہیں یہ نہیں کھانی، اس کو ہٹاؤ. تو وہ حدیث یاد آئی، کل مولود یولد علی الفطرہ. سونے نبی نے، پاک نبی نے
ہمیں یہ حدیث فرمائی، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے ماں باپ ہیں، يُحَوِّدَانِهِ، جو اس کو یہودی بناتے ہیں، يُمَجِّسَانِهِ، يُنَصِّرَانِهِ، ہم اپنے بچوں کو خود خراب کرتے ہیں۔ اب وہ بچے دیکھتے ہیں فلسطین کے بچوں کا مذبح خانہ، کہاں کیسے بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے زخمی بچے، تو الحمدللہ ہمارے بچے اٹھ رہے ہیں اور وہ اس بات سے متاثر ہو رہے ہیں، اپنے ماں سے اپنے باپ سے لڑائی کر کے کہتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ یہ چیز نہیں آئے گی، ہم نہیں کھائیں گے اس کو۔ اللہ کی قسم مسلمان بڑا صاف دل ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے مزاج کو خراب کیا ہے۔ آپ تھوڑی سی تربیت کر کے دیکھیں، آپ کے چھوٹے بچے پاکستان کے اندر ان اسلام آبادوں میں چھوٹے بچے انشاءاللہ بہت بہتر رویے دکھائیں گے۔ آپ وہ یہودیوں عیسائیوں کی مصنوعات استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے ایک بھائی نے بتلایا کہ ہمارے ہاں بچے صابن شیمپو پر جھگڑا کر رہے ہیں، کون سی چیزیں یہودیوں کی ہیں وہ نکال دو۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ ہاں ہم نے خود اپنے آپ کو اور اپنے معاشروں کو تباہ و برباد کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ سے بچے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اور یہودیوں سے لگائی دوستیاں۔ 56-57 ملک ہمارے، کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے یہ۔ ہم تعداد میں کم نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، یہ جتنی آیتیں آتی ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے یہ تو صرف مولوی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مسٹر اور منسٹر اور پرائم منسٹر آیتیں اس کے لیے نہیں ہیں، آیتیں تو قاری صاحب اور مولوی صاحب کے لیے ہیں۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا ذہن اور بہت غلط ذہن۔ اور نہ سمجھایا ہمارے اساتذہ نے، نہ ہمارے علماء نے، کہ یہ جو آیتیں ہوتی ہیں نا، صرف طالب علم، مدرسے اور مفتیان ہی اس کا خطاب نہیں ہوتے، اس کا مخاطب ولاۃ الملک والحکم، جو ملک اور حکم کے وارث بن کے، مالک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، آیتیں ان کے لیے بھی اسی طرح ہیں کہ پالیسی وہ بناتے ہیں۔ اور یہ انسینٹو بھی ہمارے اندر یہودیوں اور عیسائیوں سے آیا ہے کہ مذہبی احکامات مذہبی لوگوں پر مسجد کے اندر یہ صلیبیوں کی سوچ تھی، قیصر اور کنیسہ کو الگ الگ کر دینا۔ اسلام کی تعلیم و تربیت یہ نہیں ہے۔ ہم تو دیکھو نا، آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا
کہ سید الانبیاء نے ہجرت فرمائی تو کہاں اترے جا کے؟ مسجد نبوی کی جگہ پر، وہاں پہ مسجد بنائی، پھر اس مسجد میں جماعت بنائی، پھر اس جماعت کے اندر نبوت اور دعوت، اور اسی مصلی پر، اسی مسند پر، اسی مسجد میں ابو بکر صدیق کی خلافت، عمر فاروق کی خلافت، عثمان غنی کی خلافت، وہی مسجد، وہی پارلیمنٹ، وہی سینٹ، وہی قومی اسمبلی، وہی دفاع کا مرکز۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں جمعہ میں چہرے پڑھتا ہوں، پھر پتہ کر لیتا ہوں بعض دفعہ، توبہ، کوئی ڈپٹی سیکرٹری مسجد میں آ جائے، کوئی وفاقی سیکرٹری جمعہ پڑھ جائے، 21ویں گریڈ کا کوئی افسر اللہ کے گھر میں جمعے کی حاضری لگا جائے۔ کہتے لو بتاؤ، اگر 21ویں گریڈ کا افسر مسجدوں میں آنے لگا تو پھر ملک تو ڈھہ جائے گا، ملک تو چلے گا ہی نہیں۔ واللہ میں چہرے پڑا کرتا ہوں، سیکشن افسر سے اوپر کا بندہ میں نے مسجد میں نہیں دیکھا۔ کیوں بھائی؟ ان کے کلمے ختنے نہیں ہیں، ان کے عقیقے جنازے نہیں ہیں۔ سیکریٹری، فیڈرل سیکریٹری ایک آفت، ایک بلا، اور مجال ہے جو کبھی مسجد میں آئے، اللہ کا کلام، رسول اللہ کی بات، ابو بکر و عمر کا منبر، یہ سارا انفراسٹرکچر ہے۔ اسلام آباد میں جی جمعے کے لیے چھٹی ملتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، نچلے درجے کے لوگ مسجدوں کی طرف تھوڑا بہت آ جاتے ہیں، اور سیکشن افسروں سے اوپر کے لوگ توبہ۔ مولوی بیچارہ مسکین، اس کو جان بوجھ کے وفاقی وزارت مذہبی امور مسجدوں کے خطیبوں کو اللہ کی قسم جو چپڑاس کے سکیل ہیں وہاں رکھتے، کمزور ترین درجے، جن سے آپ نے گائیڈنس لینا ہے، جن سے آپ کو یہ پوٹینشل ملنا ہے کہ آپ نے کافروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی ہے۔ جب نامراد یہ نیشنل پے سکیل والے سکیل سیٹ کرتے ہیں تو مولویوں کو بالکل اور نیچے اور نیچے اور نیچے۔ یہ یہودی ایسے نہیں چڑھے، خود چڑھائے ہیں ہم نے۔ تباہ کیا ہم نے اپنے ملک میں اپنے نظام تعلیم اور نظام سیاست کو۔ اب لاکھ آیتیں اترے قرآن سے، جبریل امین کے پھیرے لگے غار حرا سے لے کر مدینہ منورہ تک، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ وہ کہتے ہیں یہ آمنو مولوی کیٹیگری ہے، مسٹر نہیں ہے، فیڈرل سیکریٹری نہیں ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے۔ اور کہیں کہیں اگر
کسی محکمے کے سیکریٹری فیڈرل کو تھوڑا خیال ہے بھی تو پھر اس نے ایک بالکل گمنام سا مجہول سا ایک ایسا سبارڈینیٹ امام رکھا ہوتا ہے جو اس کو صرف 4 رکعتیں پڑھا دے، 4 لفظ بول کے نہ بتائے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ دیکھو اللہ کی قسم میں اس فوبیے میں نہیں ہوں کہ ایک طبقے کی حمایت کروں، ایک کی مخالفت کروں، میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کیا اگر آسمان سے یہ FIR کاٹی جائے جو قرآن مجید میں ہے کہ اے اللہ اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو بتلاؤ FIR اسٹیبلش کرتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے قرآن کو پکڑا ہے کہ چھوڑا ہے؟ ہمارے بڑوں نے۔ شرم آتی ہے اللہ کی قسم جب کبھی کسی حلف برداری میں کسی بہت بڑے کو کسی آیت کا ٹکڑا بولنا پڑ جائے تو اس کی زبان کا ٹیڑھا پانی سیدھا نہیں ہوتا۔ یہ جو یہودی آج اس طرح مار رہا ہے اور مسلمان اس طرح مر رہے ہیں اور عوام اس طرح چیخ رہے ہیں اور حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے، یہ ہماری آج کی حالت ہے۔ اللہ کی قسم کوئی انتہا ہے ہمارے ہاں اسلام سے دشمنی کی؟ پہلے ہم بات کہتے تھے تو ہمیں مسٹرز اور منسٹرز ہمیں کہہ دیتے تھے، مولوی بڑے لڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب دیکھ لو، اب تو مولوی بیچارہ لڑ کے تھک گیا، اب تو تم سیاسیوں کے دنگل ہیں۔ اور کوئی آواز نہیں آپ کو نیشنل میڈیا سے، میڈیا جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں، ہم بیچارے جاہل، ہمیں انگریز پلید نے میڈیا بتلا دیا، ہمیں اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول بلغ، بلاغات، کمیونیکیشن، ہمیں نہیں سینسس کی۔ ہمارے پاس میڈیا کے نام پر اطلاع عوام کا وہ بوگس آرگن ہے جس کے اندر مذہبیت، اسلامیت، روحانیت چھو کے نہیں گئی۔ میڈیا قوم کی رہنمائی کا آرگن، ماس کمیونیکیشن، ابلاغیات، کتنے ہم نے نام رکھے اس کے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کو۔ یہ ہم نے لفظ ماس کمیونیکیشن ہے، اردو ترجمہ ابلاغیات ہے۔ کرتوت کیا ہے؟ سارا فکشن، ناول، ڈرامہ، رومانس، لو سٹوریز، یہ ہمارا میڈیا۔ اور 90% میڈیا فلم انڈسٹری سے بلونگ کرتا ہے۔ ابلاغیات کا مرکزی آرگن 90% متعلق ہے فلم انڈسٹری سے۔ قوم بنائی ہے تم نے، اور فلم انڈسٹری ماخوذ ہے اس بازار سے۔
جو پلید ہندوستان نے آخری ایام میں مسلمانوں کو ڈال دیا تھا ہیرا منڈیوں میں، بدکاریوں میں، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے امت اسلام کو، مالک قوم کو، جو 800 سال 900 سال ہندوستان کی مالک رہی، جب انگریز اور ہندو مل گئے تو انہوں نے مسلمانوں کی بڑی بڑی فیملیز کو، خاندانوں کو ہیرا منڈیوں میں پھینک دیا، اور وہاں سے نکلا یہ فلم کا سارا مال۔ اور اس سے پیدا ہوئے یہ اینکر اور اینکرنیاں، یہ قومی سلامتی بتلائیں گے، یہ مورل سٹرکچر کھڑا کریں گے، یہ اخلاقیات پڑھائیں گے قوم کو۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اپنی تباہی کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ قومیں تربیت سے بنا کرتی ہیں، تربیت، اللہ تعالیٰ تربیت فرماتا ہے آسمان سے، جبریل امین کو بھیجا، جا سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کر۔ جس نے کل کائنات کی تعلیم و تربیت کا نظام سیٹ کرنا ہے، جبریل امین نے غار حرا کے کلاس روم میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کے سونے نبی کو پڑھوایا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج ہماری تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں، یونیورسٹیاں پر یونیورسٹیاں، اب دیکھ لو اسلام آباد میں کبھی ایک ہوتی تھی، اب 50 ہوں گی، 50 یونیورسٹی ہوگی کم سے کم۔ لاہور میں میں نے گنتی کروائی، 50 سے اوپر نکلی، جاہلوں کی بڑی بڑی یونیورسٹیز۔ ذہن تو یہ تھا نا کہ یونیورسٹی علم کا مرکز، اللہ کی قسم جاہلوں کی جہالت کے مرکز، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کے نام سے تجارتی کھوکھے، بھوکی قوم۔ کئی لاکھ کا سمیسٹر، ماں باپ یا حرام کما کے بچے پڑھائیں، یا جو بچی کھچی جائیدادیں، کوئی زیور جو ماں کو دیے تھے اس کی ماں نے، وہ بک بک کے لڑکیاں اور لڑکے یہ سمیسٹر پاس کر رہے ہیں دھکے کھانے کو۔ کبھی آپ بیٹھ کے سوچیں، ہم نے قوم کھڑی کی ہے، اس قوم کے اندر سے ہم انتخاب کے لیے نئی پارٹی بنا رہے ہیں، استحکام پاکستان یہ قوم کرے گی۔ اتنی ٹوٹی، اتنی پھٹی، اتنی بھوکی، اتنی ہاری شکست خوردہ قوم۔ ہر کوئی جعلی دکھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی پچھلے 1.5 سال میں 24 مہینوں میں اتنے لاکھ سٹوڈنٹ باہر نکل گیا۔ میں کہتا ہوں چھوڑ اس کو جو باہر نکل گیا، تو جو اندر کھڑا ہے دیکھ، یہ تیرا ٹوٹل فیلیور نہیں ہے پولیٹیکل سسٹم کا، گورننس کا۔ وہ عقل کے اندھ ہو، باہر کوئی کیسے نکلتا ہے اگر وہ نہ بلائیں؟ ان کے ہاں تو بدکاری اور زنا سے یوتھ کا ریشو ہی نہیں ہے، ان کے ہاں تو نوجوان نہیں ہیں، ان کے ہاں تو آدمی نہیں ہے۔ آدمی
اللہ کی قسم کینیڈا، امریکہ، یورپ کے ملکوں میں آدمی نہیں ہے، وہ مانگتے ہیں بار بار لالچ دے کر، کبھی کوئی لالچ، کبھی کوئی ویزے بانٹ کر، کارڈ دے کر، آدمی نہیں ہے ان کے پاس۔ کیونکہ ان کے پاس نکاح نہیں ہے، ان کے پاس زنا ہے، زنا میں تخلیق نہیں ہے۔ تمہارے پاس نکاح ہے، باپ کا پتہ ہے، دادے کا پتہ ہے، ان کی تو ولدیت ماؤں پر ہے۔ کوئی سوچا کبھی ہمارے لوگوں نے، قسم اللہ کی، 30 40 50 سال کے اندر یہ بدبخت پولیٹیکل پارٹیز سارے یہودیوں کے لیے بکاؤ مال، واپس آؤ قرآن مجید کی طرف۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہودیوں کی دوستی چھوڑ دو۔ اپنی اسلامیت کی قدر کرو، اللہ کی رحمتوں کی، نعمتوں کی قدر کرو کہ تم مسلمان ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، مسلمانوں کے راستے پر چلو، اسلام کو گلے لگاؤ، استحکام آ جائے گا۔ اب ہم استحکام کے لیے مارے پھرتے ہیں بغیر اسلام۔ اللہ کی قسم استحکام آ جائے گا، تم اسلام کو جب بھی ڈال لو۔ اسلم تسلم، میرے سونے نبی سید الانبیاء نے رومنز کے بڑے کو، ہرقل کو، سیزر کو کہا تھا، اسلم، اسلام لے آ، تسلم، بچ جائے گا، ملک و حکم بچ جائے گا، آبادیاں بچ جائیں گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، استحکام کی پارٹی بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام کا سبق پڑھ لے، استحکام خود بخود اسلام کے اندر ہے۔ مدینہ منورہ مستحکم ہوا تھا، 13-14 ملک مدینہ کی صفوں پہ آ گئے تھے۔ ترکی اسلامی بن کے چلا تھا، 37 ملک تھے۔ رجب طیب اردوان 37 ملکوں کا مالک تھا، اللہ کی قسم، ترکی کا سلطان۔ اور جب اسلام کا دامن چھوڑ دیا، خلافت سے معزولی کر دی گئی، پھر اسرائیل بن گیا۔ یہ موضوع طویل ہے، جمعہ کا وقت قلیل ہے۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ۔ اللہ سچا ہے، سچوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، انشاءاللہ کوئی تمہارے ملک کی طرف میلی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔